भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ हरेकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से व्याहाड़ी में सूरत हाल संगीन। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही, दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। हेड बल्लो की पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुन्नाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक हो गया। हेड तनीमू पर दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 5,44,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मुल्तान के करीब अकबर फ्लड बंद पर दबाव में इजाफा, पानी की सतह 412 फीट से तजावुज कर गई। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 7 लाख क्यूसिक के रैले ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी, घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। दरियाए चनाब की मुंहजोर लहरों ने जलालपुर पीरवाला को घेर लिया, शहर डूबने का खदशा। फ्लड एमरजेंसी नाफिज, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की 14 कश्तियां भी ऑपरेशन का हिस्सा। पीडीएम में पंजाब ने फजाई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए। करमवाली और दरापुर से 143 अफराद रेस्क्यू किए गए। मुल्तान से 2,343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। थर्मल ड्रोन्स की मदद से मुतासरीन की निशानदही, 350 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDM में इरफान काठिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब अवाम को मदद करने के लिए ये विस्प को इस्तेमाल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएं, बीज, खाद और ज़राई अद्वियात में खुसूसी रियायत दी जाए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाए। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ, मुतासरीन का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता, हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान पीपल्स पार्टी के लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा करेंगे। सैलाब में घिरे मुतासरीन पर बारिश ताज़ियाना बनकर बरसने लगी। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बूरेवाला में तेज़ बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। कोच शरीफ, लियाकतपुर और झंग में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। झंग में 24 घंटों के दौरान 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, शहर डूब गया। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रहीम यार खान, टोबा, टेक्सिंग, सादिकाबाद और रुझान में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मियां चन्नू, रिनाला, खुर्द, पिंडी भटियां, फैसलाबाद में भी तूफानी बारिश। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 में बिजली का निज़ाम ठप। OPD समेत अस्पताल का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जा बहक। हुकूमत पंजाब के सारे दावे ठुस, 6 रोज़ बाद भी गुजरात पानी पानी। जेल से पानी का निकास न होने पर तमाम कैदी दूसरी जेलों में मुंतकिल। 1,860 असीरान की जेहलम हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरावाला की जेलों में मुंतकिली। मोहल्ला शाह हुसैन, शफीआबाद, बख्शुपुरा, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुरा रोड पर पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमरसियालवी रोड, रहमान शहीद रोड पर भी कई फिट पानी मौजूद। दूसरी जानिब लोगों की मदद के लिए जाने वाला रजाकार करंट लगने से जाँ बहक। 35 साला इब्राहिम कई रोज से मुतासरीन तक राशन पहुंचा रहा था। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,01,626 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी का लेवल 3,40,766 क्यूसिक हो गया। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध भी भर गया। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। मस्जिद समेत मुतादिद घर और प्राइमरी स्कूल दरियाबुर्द।
دادو کے کچے میں سیلابی صورتحال برقرار، علاقہ وکیل اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور، کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارشیں، شہر قائد میں شارع فیصل، PECHS، صدر IA چندی گڑھ روڈ پر بوندا باندی، ڈیفنس، کلفٹن نمائش اور MA جناح روڈ پر بھی ہلکی بارش۔ بیشتر نجی اسکولوں اور کالجز میں آج چھٹی رہی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تو نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ بارش کے دوران لوگ گھروں میں رہیں تاکہ انتظامیہ کے ریسکیو آپریشن میں خلل نہ پڑے۔ دوسری جانب اندرون سندھ گھوٹکی، کشمور، دادو، شکارپور، خیرپور، شہداد کوٹ میں تیز بارش۔ کندکوٹ، کنڈیارو، اوباڑو، ڈھیرکی، میرپور، ماتھیلو، ڈگری میں بارش ہوئی، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ سندھ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ریسکیو ٹیمز اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بیان، کہا مجموعی طور پر 1,33,887 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 3,80,363 مویشیوں کی زندگی محفوظ بنائی گئی۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔ حکومت سندھ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے خیموں، سولر پینلز، LED کچن سیٹ، کمبل اور اشیاء خورنوش کا تحفہ۔ کنگ سلمان ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے امدادی سامان کے 5 ٹرک لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نے امدادی سامان PDMA کے حوالے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں معاشی تعاون بڑھ رہا ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی فراہمی پر سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ امدادی سامان پنجاب کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 4,335 معاوضہ جات جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ متاثرہ آبادی جو ہے وہ 42 لاکھ کے قریب ہے۔ 42 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ 21,47,000 افراد کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے محفوظ مقامات پر، لیکن انفارچونیٹلی جو کل اموات ہیں اس کی تعداد اس وقت 60 کے قریب ہے۔ پنجاب میں سیلابی ریلے 60 جانیں نکل گئے۔ 42 لاکھ افراد، 18 لاکھ سے زائد ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیلاب جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے، متاثرین کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کر رہے ہیں۔ مزید کہا گجرات کو اربوں کے فنڈز دیے گئے، شہر میں سیوریج سسٹم موجود ہی نہیں۔ علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتی ہوں۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کا آغاز۔ PDMA ہیڈ آفس میں اہم اجلاس ہوا۔ سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات اور امداد فراہم کرنے کے فریم ورک کا جائزہ لیا گیا۔ امدادی پیکج کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیں گی۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ متاثرہ گھروں، فصلوں اور ہلاک ہونے والے مویشیوں کے لیے بھی امداد فراہم کی جائے گی۔ بھارتی پنجاب میں تباہ کن سیلاب، سکھ عوام بھارتی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ سکھ کسانوں کا کہنا ہے BJP حکومت نے پاکستان کو ڈبونے کے لیے مشرقی پنجاب کو بھی ڈبو دیا۔ یہ آفت قدرتی نہیں، انسانی غفلت اور سیاسی فیصلہ ہے۔ پانی چھوڑنے کے فیصلے سے بھارتی پنجاب ڈوبا۔ BJP کی حکومت والے صوبوں ہریانہ اور راجستھان کو محفوظ رکھا۔ ڈیمز اور دریاؤں کا کنٹرول پنجاب حکومت کے سپرد کیا جائے۔ سیلاب کی عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ امن، استحکام اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سیکیورٹی کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ اسحاق ڈار نے کہا پائیدار علاقائی امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنج سے نمٹنے عالمی برادری پاکستان کی مدد کرے۔ وفاقی وزیر عطاء تارڑ نے کہا پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے کبھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دیں۔
عدالتی چھٹیاں ختم ہونے پر سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کا آغاز۔ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، ہمیشہ قانون کے بالادستی کے لیے کام کیا ہے۔ عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ مقدمات کو جلد نپٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں اینٹی کرپشن ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ عوامی رائے کے لیے خصوصی پورٹل فعال کیا گیا ہے۔ سہولت مرکز کا آج افتتاح ہوگا۔ 1 اکتوبر سے مکمل فعال ہو جائے گا۔ وکلاء سے متعلق تمام معلومات سہولت مرکز میں دستیاب ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ بندی معاہدے کے لیے پرعزم یورپی ممالک کو مذاکرات کے لیے امریکہ آنے کی دعوت بھی دے دی۔ صدر پیوٹن سے ماسکو میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کا بھی عندیہ۔ دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے تمام یورپی ممالک روس سے توانائی کے معاہدوں کا بائیکاٹ کریں۔ صدر ٹرمپ کی حماس کو آخری وارننگ، کہا کہ 20 زندہ لوگ اور 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیلی مغوی فوری رہا کیے جائیں۔ ہر کوئی مغویوں کی رہائی اور اس کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیل میری شرائط مان چکا، اب حماس کی باری ہے ان شرائط کو قبول کرے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ پر آج رات بڑے حملے کی دھمکی، کہا حماس نے یرغمالیوں کو رہا نہ کیا اور ہتھیار نہ ڈالے تو غزہ کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے بھی جاری، مزید 87 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی۔ بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور عمارتوں پر بھی بمباری، ایک اور بلند عمارت کو تباہ کر دیا۔ بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی بھی جان کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی تعداد 64,000 سے بڑھ گئی۔ غزہ میں مظالم، اسپین کا اسرائیل پر پابندیوں کا اعلان، سیہونی فوج کو تیل فراہم کرنے والے ٹینکرز پر پابندیاں لگا دی۔ اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے کہا، اسرائیل کو تیل فراہم کرنے والے ٹینکرز اسپین کی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی لگانے کے لیے بل بھی لایا جا رہا ہے۔ ایران نے بین الاقوامی پابندیاں اٹھانے کے بدلے جوہری پابندیاں قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانوی اخبار گارڈین کو انٹرویو میں کہا، ایران جوہری پروگرام کی نگرانی اور افزودگی پر پابندیوں کے حقیقت پسندانہ اور دیرپا معاہدے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کی عدالت نے مشروم مرڈر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ شوہر، ساس اور سسر کو زہریلے مشروم کھلا کر مارنے والی خاتون کو 33 سال قید کی سزا سنا دی۔ 50 سالہ ایرن نے 2023 میں شوہر، سسر اور ساس کو قتل کیا تھا۔